جیسا کہ ہمارے پچھلے موضوع میں ہمارے ناظرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کا سبب جانا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ شریف پر اس ہجرت کا اثر کیا ہوا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے سرداروں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسا سلوک کیا اور مواحات کی کتنی عمدہ مثال قائم کی؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ہجرت نبی کا اثر مدینہ پر یہ ہوا کہ انصار اول روز سے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ میں بیعت کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا دنیا بھر سے عموماً اور قریش سے خصوصاً جنگ مول لینی ہے۔ چنانچہ عین بیعت کے وقت بیعت کرنے والوں میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ تمہیں خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم جنوں ان سے اعلان جنگ ہے۔ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلا اثر یہ پڑا کہ مدینہ جو اب تک تمام بیرونی خطرات سے امن میں تھا، اب قریش اور قبائل عرب کی اسلام دشمنی کے باعث مخالفین اسلام کے قتل و غارت کا آماجگاہ بن گیا۔ انصار کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو قریش کی سفارت نجاشی کے پاس گئی تھی کہ یہ مہاجرین ہمارے قومی مجرم ہیں، لہٰذا ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ مدینہ میں قریش ان قومی مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے دفتن فوجی دستہ لے کر نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ انصار و مہاجرین ان خطرات کے تحت راتوں کو ہتھیار باندھے سویا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو انصار کے قبیلہ اوس و خزرج کا متفقہ لیڈر اور سردار تھا اور جس کی تاج پوشی کی رسم متفقہ طور پر طے پا چکی تھی، اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاج تیار کر لیا تھا، اور ہنوز اس نے منافقت کی راہ میں اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ہجرت کی وجہ سے اس کی رسم تاج پوشی ناکام ہو گئی۔ اس کا اس پر اور اس کے ساتھیوں پر خصوصی اثر کا پڑنا لازمی امر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکومت چھین لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرتی طور پر مدینہ منورہ میں حاسدوں کی ایک منافق جماعت پیدا ہو گئی۔ یہ نہایت خطرناک پارٹ ادا کرتی تھی، اور ان سے اس امر کا بھی ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کس وقت ان کی قریش سے ساز باز ہو جائے۔ چنانچہ چند مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون کا بادل برستے برستے رہ گیا۔ حوالی مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ بستے تھے۔ یہ لوگ عموماً دولت مند، زمیندار اور تجارت پیشہ تھے، اس لیے مدینہ منورہ کے ملکی اور تجارتی معاملہ میں ان کو چندراہٹ کی حیثیت حاصل۔ پھر انصار چونکہ بت پرست تھے، اس لیے ان پر یہودیوں کا اچھا خاصا مذہبی اور علمی اثر بھی تھا۔ انصار ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی عافیت تسلیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دفتن یہ فوقیت جاتی رہی اور یہود کی شجاعت پر بھی آنچ آ گئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کی وجہ سے ان کے اقتدار کو، ان کے جابرانہ کاروبار کو، ان کے سودی لین دین کو اور مذہبی وقار کو سخت دھچکا لگا۔ اس کی وجہ سے ان میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی اور اسلام کی خانہ بربادی کا عزم کر لیا، اور صرف عزم نہیں کیا بلکہ عملاً وہ طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ ان حالات میں مدینہ منورہ داخلی اور خارجی حیثیت سے غیر محفوظ تھا۔ داخلی نزاکت کا یہ حال تھا کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ جب مرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حادثہ گزر جائے۔ خارجی حالت یہ تھی کہ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی،
और इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां फौजी दस्ते मदीना के अतराफ में गश्त लगाती रहती थी। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अपने आप से इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।